حافظ ثناء الرحمن ثانی حافظ ثناء الرحمن علیکم ورحمۃ اللہ۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ بسمہ سبحانہ و تعالی حامدا و مسلیا و مسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ صدق اللہ العظیم۔ 65 کی جب جنگ ہوئی، 65 کی جب جنگ ہوئی، کفر پہ دنیا تنگ ہوئی، رحمت ہمارے سنگ ہوئی، ہوا عہد عفا لا تکناتو کا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آیا تھا دبنے دب گیا باطل، آیا تھا جھکنے جھک گیا باطل، آیا تھا مٹنے مٹ گیا باطل، آیا تھا دبنے دب گیا باطل، قتل ہوا پھر خود وہاں قاتل، چھایا ہر سو عالم ہو کا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ صدر ذی حشم، مہمانان گرامی، حاضرین محترم، ہمت، جرت اور بہادری ملے شہیدوں کے لہو سے لکھی جانے والی جذبات کی تاریخ کو یوم دفاع پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عالی مرتبت چشمے فلک نے وہ دن بھی دیکھا جب میرے پڑوسی دشمن نے صبح کاذب کے دھندلکے میں اپنے ٹینکوں اور توپوں سے میرے وطن عزیز کی سرحدوں پر چڑھائی کر دی۔ میرے دشمن کے جنرل چودھری کا یہ خام خیال تھا کہ ہم افواج پاکستان کو حالت نیند میں دبوچ لیں گے اور صبح 11 بجے کا جام جم خانہ لاہور میں نوش کریں گے، لیکن اسے یہ خبر نہ تھی کہ میری سرحدوں کے محافظ، میری قوم کے متوالے پچھلی راتوں کو جاگ کر رب کائنات کے حضور اپنی شہادتوں کی دعائیں مانگا کرتے ہیں، اور شاید کہ اسے یہ بتلانے والا کوئی نہ تھا کہ شیر کو سوتے ہوئے میں بھی شیر کہا جاتا ہے۔ عالی وقار میری ملت کے پاسباں اٹھے، ہمت و جرت کا لبادہ اوڑا اور چونڈا کے مقام پر دنیا کا سب سے بڑا ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ شہادتوں کے متلاشی میرے شاہین اڑے اور 52 سیکنڈ میں دشمن کے 5 جنگی طیاروں کو تباہ کر کے عالمی ریکارڈ بناتے ہوئے بڑے بڑے ہوا بازوں کو انگشت بدنداں ہونے پر مجبور کر دیا۔ علی وقار اور للکارتے ہوئے گویا ہوئے، ہمیں تم دکھاتے ہو نیچا جہاں سے، ہمیں تم دکھاتے ہو نیچا جہاں سے، اصل میں تمہیں راس عزت نہیں ہے، کہو تو کوئی اور رخ بھی دکھا دیں کہ ہم میں اکیلی شرافت نہیں ہے۔ میرے جانباز اٹھے اور بتلا دیا کہ شیر کے کچھار میں داخل ہونے کا یہ انجام ہوا کرتا ہے۔ عالی وقار دنیا والوں کو بتلا دیا کہ جو کوئی میری ملت کی طرف انگلی اٹھائے گا اس کے بازو سے اس کے ہاتھ کا بوجھ الگ کر دیں گے، اور دنیا والوں کو یہ بتلا دیا کہ جس شخص نے، جس قوم نے میری ملت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی حماقت کی، خدا کی قسم اس کی آنکھیں نوچ کر اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے۔ علی وقار میری ملت کے جیالے میجر عزیز بھٹی شہید جیسے 20 جوان اٹھے اور ہمت و جرت کی ایسی تاریخ رقم کی کہ فضائے بدر کی یاد تازہ ہو گئی۔ ارے میرا دشمن چلا تھا میرے وطن کو چند گھنٹوں میں فتح کرنے، لیکن 17 روز کے بعد بھی ایک BRB نہر پار نہ کر سکا۔ محترم سامعین، میرے جیالوں نے ثابت کر دیا، ہم غزنوی، ہم بت شکن، تم اور ہو ہم اور ہیں۔ ہم غزنوی، ہم بت شکن، تم اور ہو ہم
اور ہیں، اے سومنات اے برہمن تم اور ہو ہم اور ہیں۔ ارے دنیا والوں کو بتلا دیا کہ اس ملک کے کائنات، اس ملک پاکستان میں ایسی قوم بستی ہے جس کے ایک ایک فرد میں اتنا جوش اور جذبہ چھپا ہوا ہے کہ اگر اوبل پڑے تو کئی آتش فشانوں جتنی تباہی برپا کر دے۔ میری ملت کے ایک ایک ستارے میں اتنے شعلے اور انگارے موجود ہیں کہ اگر برس پڑے تو تیرے جیسے بیسیوں ہندوستانوں کو صفحہ تاریخ کی پرانی سطریں بنا دیں۔ علی وقار، آج آپ ہی وہ قوم ہے، تمام اقوام، تمام قومیں، تمام مذہب، تمام فرقے، تمام جماعتیں متحد ہو گئیں اور اس وطن عزیز کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئیں، اور ایک ایسا جذبہ پیدا ہو گیا کہ میری ملت کے نہتے لوگ ہاتھوں میں برچھیاں اور سوٹیاں تھامے ہوئے جنگ کے دوران، جنگ و جدل کے دوران ٹینکوں اور توپوں کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور دشمن کو بتلا دیا تختہ و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں، تختہ و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم عجب شان میں دنیا میں جیا کرتے ہیں، ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں۔ توپ کیا چیز ہے، بندوق کسے کہتے ہیں؟ توپ کیا چیز ہے، بندوق کسے کہتے ہیں؟ ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں۔ علی وقار، میرا دشمن چلا تھا میرا وطن فتح کرنے، لیکن میری قوم نے، میری فوج نے دانت کھٹے کر دیے اور ایسے ناکوں چنے چبوائے کہ اقوام متحدہ میں بھیک مانگنے جا پہنچا۔ محترم سامعین، آج آپ ہی وہ قوم ہے، آپ کے لیے ساری دنیا کے میدان خالی پڑے ہیں۔ اٹھئے اور اپنی طاقت کا لوہا دنیا میں منوا لیجئے، اپنی عظمت کا سکہ دنیا میں چلا لیجئے اور ثابت کر دیجئے ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔ تمام سامعین کو ثانی کا سلام۔ اور آپ یہ بات سن لیں، اللہ کی قسم، استاد وہ ہوتا ہے، میاں اشرف صاحب، استاد وہ ہوتا ہے جو ایمانداری سے اپنے بچوں کو پڑھائے، اپنی تمام تر توانائیاں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے صرف کر دے۔ استاد وہ ہوتا ہے جو اپنے طلباء کو اپنے بچے سمجھے، جو ان کو اپنے خونی رشتہ داروں کی طرح سمجھے، جو ان کو نہایت ایمانداری سے اللہ کے رسول پر عمل کرتے ہوئے پڑھائے۔ اللہ کی قسم، ہمارے استاد محترم ثناء اللہ حاجی صاحب نے ہمیں ایمانداری سے پڑھایا، مجھے ایمانداری سے پڑھایا، گاؤں کے ایک ایک بچے کو ایمانداری سے پڑھایا، ہمیں تقریر کرنا سکھلایا، ہمیں بولنا سکھلایا، اپنے بچوں کو خطیب بنایا، اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو اپنے سگے بچوں کی طرح تعلیم دی۔ آج اسی کا ثمرہ ہے یہ استاد محترم ثناء اللہ صاحب کا بچہ تھا جو اس ایوان پر چھا رہا، جس نے اس ایوان کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ چودھری جوید شمشاد صاحب، چھایا رہا یہ بچہ۔ سردار وسیم صاحب، آپ کو سمجھ آئی اس بچے کی؟ یہ بچہ چھایا رہا اور تمام لوگوں کے دل، تمام لوگوں کی دھڑکنیں اس ثناء الرحمان صاحب کی لفظوں میں اٹکی ہوئی تھی۔ استاد محترم نے ہمیں پڑھایا ایمانداری سے، اس کا صلہ اپنی زندگی میں دیکھا۔ استاد ایماندار، قوم کا رہبر، قوم کا رہنما۔